بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وچ شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، بھارت جنگ میں منہ کی کھانے اور امریکہ کی مداخلت کے بعد جنگ بندی یا سیز فائر میں بھارت کو ایک صورتحال سے دوچار کر دیا ہے. بالخصوص امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے مسئلہ کشمیر کو اہم قرار دینا اور اس کے حل میں اپنی خواہش کا اظہار یا ثالثی کا کردار ظاہر کرتا ہے کہ بھارت کو سفارتکاری کے محاذ پر بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ کیا اس جنگ بندی کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان بامعنی بامقصد مذاکرات شروع ہو سکیں گے، اور کیا دونوں ملکوں کے درمیان عدم اعتماد کے اس ماحول میں مذاکرات کا کوئی نتیجہ نکل سکے گا؟ اس پر اور اس سے جڑے دیگر موضوعات پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے معروف سینئر صحافی، کالم نگار، تجزیہ کار جناب غلام حیدر شیخ صاحب کو دعوت دی ہے، اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی، کالم نگار، تجزیہ کار، چیف ایڈیٹر روزنامہ سرزمین جناب رانا صفدر علی خان صاحب. ہم دونوں ہی مہمان گرامی کے مشکور ہیں کہ ویڈیو لنک پر ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. پروگرام کا آغاز جناب غلام حیدر شیخ صاحب سے کرتے ہیں. غلام حیدر شیخ صاحب، مودی سرکار کی جانب سے مذاکرات سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اس بدنیتی کے ساتھ مذاکرات ہو پائیں گے اور اس میں تمام معاملات حل ہو پائیں گے؟ جو 4 دن کی ہماری جھڑپ تھی یا جنگ تھی، اس میں دنیا پہ واضح ہو گیا ہے کہ دونوں ممالک میں سے کون سا ایسا ملک ہے جو کہ جدید اسلحے سے لیس ہے اور جس کی جنگی حکمت عملی جو ہے وہ ایک نئے خطوط پہ استوار ہے. تو اتنا بڑا نقصان اٹھانے کے بعد مودی نے جس مقصد کے لیے یہ جنگ چھیڑی تھی، اس مقصد کو اگر مد نظر رکھا جائے تو مذاکرات اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک کہ بہار کے الیکشن جو ہے مکمل نہیں ہو جاتے. اور اگر ان الیکشن سے پہلے مودی نے مذاکرات کی حامی بھری اور مذاکرات شروع ہو گئے تو یہ مودی اور بی جے پی کی یہ موت ہے، سیاسی موت ہے. اس لیے وہ مذاکرات کی طرف فی الحال تو نہیں آئیں گے. اور یہ جو لائن آف کنٹرول کے اوپر جو چھیڑ چھاڑ ہے، وہ اپنی جو ہزیمت ہے، جو اپنی ان کی جو ان کو جو شکست ہوئی ہے، اس کو مٹانے کے لیے یہ چھیڑ چھاڑ یہ شروع رکھیں گے اور اپنی عوام کو یہ باور کرائیں گے کہ ہم نے ابھی جنگ بندی مکمل طور پہ بند نہیں کی، ہم نے اس میں اپنے لیے ایک راستہ اختیار کیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مودی مذاکرات کی میز پہ آ جاتا ہے تو پھر تو ان کے جو داخلی معاملات ہیں وہ اس قدر بگڑ جائیں گے، کیونکہ ان کی اپوزیشن جماعتیں بھی اور میڈیا بھی اور یہاں تک کہ فوج بھی، اس میں بھی اب سچ بولنے کی ہمت آ گئی ہے. اور وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اب سچ بولنے لگ گئے ہیں. اور یہاں تک کہ ایک نے تو تل ملا کے یہ کہا کہ ہم تو جھوٹ بول بول کے تنگ آ گئے ہیں، لیکن اب ہم سچ بولیں گے. تو جب سچ پہ سے پردہ اٹھے گا تو یہ ہندوستان میں یہ بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی. اس تبدیلی کے بعد مذاکرات کی کیا شکل نکلتی ہے یہ آنے والے وقت میں سے ہے. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات نہیں ہوں گے، جبکہ مذاکرات کے لیے تو اب مذاکرات سے تو بات آگے بڑھ کے ڈنر اور لنچ کی بات صدر ٹرمپ کر رہے ہیں. تو وہ جب اور سعودی شہزادہ جو ہیں وہ اس کے مذاکرات کی سارے جو ہے وہ پلک نو درست کر رہے ہیں،
آپ کہتے ہیں کہ مذاکرات جو ہیں وہ نہیں ہوں گے، مذاکرات نہیں ہوں گے تو جنگ بندی کیسے قائم رہ سکے گی؟ جی رانا صفدر علی خان صاحب، مذاکرات جو ہیں جنگ بندی کے بعد جو ہیں وہ تو ان کی ثالثی میں صدر ٹرمپ کی اور ان کے حکم کے مطابق جو ہے وہ اب شروع ہوا چاہتے ہیں، بلکہ بیچ میں جو ہے وہ خارجہ جو وزارت خارجہ ان کے تو بات چیت بھی ہو چکی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو بیل ہے یہ مڈھیر چڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یا ایک دفعہ پھر جو ہے وہ جنگ ہوتی دکھائی دے رہی ہے؟ جی رانا صاحب، آپ کی طرف سے آواز نہیں آ رہی۔ آپ کا میرا خیال ہے کہ وہ اس کا جو آواز کا ہے وہ بٹن آپ کو آن کرنا پڑے گا تاکہ جو ہے وہ اس بارے میں آپ کی آواز جو ہے وہ آ سکے۔ جی جی رانا صاحب، جی غلام حیدر شیخ صاحب، یہی اتنی دیر تک سوال آپ کی طرف ٹرانسفر کرتا ہوں کہ یہ جو اپنا کیا آپ کو مذاکرات جو ہیں وہ، کیونکہ اب تو صدر ٹرمپ نے کہہ دیا اور اس کی باقاعدہ جو ہے جیسے ایک وہ ٹیبل جو ہے وہ سج جاتا ہے، وہ ٹیبل سج گیا تو کیسے مودی جو ہے وہ اب ان مذاکرات سے بھاگ سکتا ہے، اور کیسے جو ہے وہ اپنی قوم کو یہ یقین، پوری دنیا نے دیکھا ان کی عظیمت ہوتے ہوئے اور اس کی ہار ہوتے ہوئے اور ان کی بیسیں اڑتی ہوئیں اور اس کی شکست کو اب کوئی وہ انڈیا کے میڈیا تک محدود نہیں رہی ہے، اب تو پوری دنیا نے اس کو دیکھ لیا، پوری دنیا نے دکھا دیا، اس پر تبصرے ہو رہے ہیں، اس پر بات ہو رہی ہیں اور ان کی موویاں اور ویڈیوز دکھائی جا رہی ہیں، پاکستان بھی ان کی ویڈیوز دکھا رہا ہے۔ تو کیسے جو ہے وہ اپنا بیانیہ بدل سکتا ہے، کیسے مذاکرات سے اب بھاگ سکتا ہے؟ جی غلام حیدر شیخ صاحب۔ جی دیکھیں، یہ جو آپ نے بات کی نا کہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور ان کو تو عشائیے کی، زہرانے کی وہ دعوتیں بھی دی گئی ہیں، یہ بالکل اسی طرح ہی ہے۔ یہ ہماری طرف سے تو خلوص نیت ہے، جی جی خلوص نیت سے یہ دعوتیں دی جا رہی ہیں، لیکن ایک جو وہ جو آدمی کی جو فطرت جو ہوتی ہے وہ فطرت نہیں بدلتی۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، یہ مذاکرات اس طرح چلیں گے، مذاکرات جس طرح آپ سمجھتے ہیں ویسے مذاکرات نہیں ہوں گے، اور یہ جو ابھی خدشات جو ہیں مزید جنگ کے ہونے کے یہ برقرار ہیں، لیکن مودی حکومت بہت ہی شدید دباؤ میں ہے اپنے عوام کی، اور وہ لوگ جو کہ ملک سے باہر ہیں، بھارت سے باہر ہیں، جو انہوں نے بھی مودی کو آڑے ہاتھوں لینا شروع کر دیا ہے کہ ہم یہاں پر کیا منہ دکھائیں، یہاں کی جو میڈیا ہے وہ تو سچ یہ بتا رہی ہے اور تمہاری میڈیا کیا کہہ رہی ہے، تو وہ بھی اکتا گئے ہیں۔ لیکن مودی جو ہے وہ ہٹ دھرم ہے اور وہ انسانیت کا دشمن ہے۔ آپ کو تاریخ کا پتہ ہوگا کہ گجرات میں اس نے کیسے مسلمانوں کا قتل عام کیا، وہ تو قصاب ہے، اور اس کے اوپر پابندیاں، عالمی پابندیاں لگی رہی ہیں جب تک کہ وہ وزیر اعظم نہیں بنا۔ وہ امریکہ میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، دوسرے کسی اور ممالک میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، تو وہ ایکچولی خود دباؤ میں اس لیے ہے کہ اس کی جو پارٹی ہے، جو شدت پسند جو ہندو ہیں، جو آر ایس ایس ہے، جو ہندو توا ہے، وہ ان کے پریشر سے کبھی بھی باہر نہیں آ سکتا، وہ اس کی موت ہے۔ لہذا ان کو خوش کرنے کے لیے اس نے کوئی نہ کوئی ایڈوانچر کرنا ہے۔ اچھا رانا صفدر علی خان صاحب، جیسے کہ غلام حیدر شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے اپنا بیانیہ نریندر مودی بدل رہا ہے، کل وہ کہہ رہا تھا اور وہ سارے، بلکہ ان کی فوجی قیادت بھی کہہ رہی تھی کہ ہم آ رہے ہیں، ہمیں جو ہے بہت بری طرح جو ہے منہ توڑ جواب دیا گیا ہے، ہمیں نظامت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب وہ اپنا بیانیہ بدل رہے ہیں کہ نہیں جی ہم تو جیت رہے تھے، ہمیں امریکہ کے صدر ٹرمپ نے مروا دیا ہے،
اس نے جو ہے وہ جنگ بندی کروا کے جو ہے ہماری جیت کو ہار میں بدل دیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی بے شعور ہے انڈین عوام کہ اس کو پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ یہ جو جنگ، یہ بیانیہ جو نریندر مودی بن رہا ہے، کیا وہ اس بیانیوں کو قبول کر لیں گے؟ رانا صاحب آپ کی آواز نہیں ادھر سے آن ہوئی. رانا صاحب آپ کی آواز ادھر کا جو آؤٹ پٹ ہے اس کو آن آپ کو کرنا پڑے گا. میری آواز آپ کو آ رہی ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی. آؤٹ پٹ جو ہے اس کو آن کرنا پڑے گا آپ کو. تو وہ آؤٹ پٹ آپ کا آن نہیں ہے جس کی وجہ سے میرے تک آپ کی آواز نہیں آ رہی. تو وہی بات، جب تک وہ آؤٹ پٹ ان کا آن ہوتا ہے اور جو ہی آن ہوتا ہے وہ بیچ میں شامل ہو جائیں گے تو آواز وہ ان کی آئے گی، تو ان کو پھر تو آپ کیا کہتے ہیں جی، کیا وہ نریندر مودی کا بیانیہ وہ جو بدل رہا ہے غلام حیدر شیخ صاحب، انڈین عوام اسے جانتے بوجھتے اتنی بے شعور تو نہیں ہے کہ اس کا بیانیہ جو ہے وہ اب پہلا ہارا ہوا بیانیہ ساری دنیا جانتی ہے، پاکستان نے بڑی بری طرح ان کو جو ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا ہے، اور وہ کیسے جو ہے وہ یہ اپنا بیانیہ بدل کے کہ جی ہم جیت رہے تھے، یا وہ دوبارہ اس کو جنگ کرنی دی جائے گی یا اس کو یہ موقع فراہم کیا جائے گا، اور کیا جو اب جواب اتنا سخت ملا ہے اس کے بعد تو اس سے بھی سخت جواب ملے گا. جی غلام حیدر شیخ صاحب. بیانیہ بدلا نہیں ہے، جی یہ ایک فیبریکیٹڈ بیانیہ بنا کے فوج اور ان کے میڈیا کو دیا گیا ہے. بیانیہ وہی تھا جو کہ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے شکست واقعی ہمیں ہوئی ہے اور پاکستان کی فتح ہے اور ہم مذاکرات پہ آتے ہیں. لیکن مودی کبھی بھی شکست کو تسلیم نہیں کرتا، اور وہ انسانیت کا، جیسے میں نے کہا نا کہ وہ انسانیت کا دشمن ہے اور اس کی فطرت بدل نہیں سکتی. تو یہ اس نے بیانیہ ایک فیبریکیٹ کر کے ایک بنا کے ان کے جو ہے نا وہ منہوں میں ڈال دیا ہے کہ جی آپ یہ بولیں، تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ بیانیہ بدل گیا ہے. تو بیانیہ جو ہے یہ مودی کی جو ہے یہ سوچ ہے، بیانیہ وہی ہے جو پہلے تھا. کیوں اب جی رانا صفدر علی خان صاحب، بیانیہ بدلا ہے کہ وہی ہے؟ آپ کو میری پہلے آواز چیک کر لیں، میری آواز اب آئی؟ آگے آپ بات شروع کریں. دیکھیں جی، میں جیسے بات کر رہا تھا پہلے کرنے لگا تھا کہ ان کا جو بیانیہ ہے وہ ہمیشہ جھوٹ اور مکاری پر ہی بیس کرتا ہے. ٹھیک ہے. آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، جب یہ ابھی نیندر والا واقعہ تھا تو اس کو انہوں نے ایوارڈ سے نوازا کہ اس نے F-16 جو ہے وہ گرایا. ان کا جو ایک ان کا ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے وہ اسے دیا گیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ بندہ ادھر قید ہوا، اس کا جہاز پاکستان میں گرا، اور امریکہ جس سے ہم نے وہ جہاز لیے ہیں F-16 اس کے ریکارڈ میں ہے. جب وہ پرواز کرتے ہیں تو وہ ان کے ریڈار پر ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ F-16 جو ہے ان کی تعداد پوری ہے، تو اس کے باوجود انہوں نے اس کو ایوارڈ دیا. تو اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کوئی جہاز نہیں گرے یا ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا، یہ تو بہت زیادہ جھوٹ پر کا پلندہ ہے. نہیں، اب تو فرانس بھی مان گیا ہے کہ ان کے جہاز گرے ہیں. فرانس مان گیا، اور اس کا پہلے تو صلاحیت ہی نہیں تھی، ہم نے غلطی کی ہے، انہوں نے اپنا معاہدہ کینسل کر دیا ان کے ساتھ، اور وہ پاکستان کو فری جو ہے وہ رافیل دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور ان کی سٹاک مارکیٹ بیٹھ گئی ہے. جی جبکہ J10C کی جو سٹاک مارکیٹ میں اس کے شیئرز ہیں ان کی ویلیو بڑھ گئی ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کیسی جھوٹی اور مکار قوم ہے. لیکن جنگ کا کوئی امکان نہیں ہے. اللہ کے فضل سے پاکستان نے ان کے دانت کھٹے کر دیے ہیں اور ان کو تاریخی نقصان سے ہم کنار کیا ہے. رانا صاحب اس دفعہ تو صرف کھٹے کیے ہیں، اگلی دفعہ اگر یہ کوشش کریں گے تو پاک فوج جو ہے جان دانت جڑ سے اکھاڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں.
चाइना की मदद से। मेरे मोहतरम बरादरम, आप सही होगा। पहले कह रहे थे कि जंग के अमकानात हैं, अब आप कह रहे हैं कि नहीं है। नहीं, जंग के मैं समझता हूँ इम्कानात नहीं है, लेकिन इनकी तरफ से शरारत जो है वो ज़रूर रहेगी। लेकिन एक आप और चीज़ को नोट कर लें कि अब मसला कश्मीर से ज़्यादा पानी का मसला जो है वो आगे आ चुका है, क्योंकि पानी हकीकतन पाकिस्तान की ज़िंदगी है। अगर पानी पर इसी तरह बंदिशें लगी कि जब ज़रूरत हुई पानी ना मिला और जब ना ज़रूरत हुई वो पानी छोड़ दें, तो इससे पाकिस्तान को जंग से ज़्यादा नुकसान पहुंचने का एहतमाल होगा। लिहाजा पाकिस्तान ने इस वक्त जितना भी स्टैंड लेना है वो पानी के मसले पर लेना है और लेना होगा, क्योंकि अगर पानी में इंडिया ने अपनी कोई शरारत जारी रखी और उन्होंने जो ट्रीटी जो है वो बहाल ना की, या अगर वो बहाल भी कर देते हैं तो उस पर अमल इस तरीके से करेंगे कि जब पाकिस्तान को पानी की ज़रूरत हो तो तब पानी में कमी कर दी और जब ज़रूरत ना हुई तो पानी छोड़ दिया। तो ये जो हथकंडे हैं इनसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और पाकिस्तान की आवाम को आगाह रहना चाहिए। और पानी के मामले पर मैं समझता हूँ कि असल जो इशू है वो अब निखर कर सामने आ गया, वो पानी का है। अगर जंग भी पानी की जहाँ बात हो रही है वहाँ पानी जो है वो तो कहा जा रहा है कि वो आमतौर पे नॉर्मल आ रहा है। दूसरा जो है वो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी कह दिया है कि वो हमारी रेड लाइन है। अगर तो वो पानी की तरफ किसी भी तरह की कोई हथकंडा इस्तेमाल किया गया या उसका रुख बदलने की कोशिश की गई तो ये जंग का ऐलान होगा हमारी तरफ से। फिर दूसरा जो है वो आलमी बैंक ने भी कह दिया, मुस्तरद कर दिया है भारत का वो जो उन्होंने सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया था, उन्होंने कह दिया कि ये एक तरफा तौर पे नहीं हो सकता। तो इस सारी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि इंडिया की पोजीशन मजीद कमजोर नहीं हो गई है और उसको टेबल पे बैठना ही पड़ेगा और मामलात को सीधा करना पड़ेगा? शायद मुदीम साहब, इस वक्त जो इनकी पोजीशन है इंडिया की वो दुनिया के सामने बहुत वीक है, और यही एक खतरे की एक घंटी मैं समझता हूँ, जिसकी वजह से हमें मोदी हुकूमत से होशियार रहना पड़ेगा कि वो किसी वक्त कोई भी शरारत कर सकता है। वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो जंग की सूरत में हो, कई और ऑप्शन होते हैं जिनको मोदी इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वो सियासी तौर पर और सफारी तौर पर मुकम्मल जंग हार गया है। पूरी दुनिया में इस वक्त इंडिया का मौक़िफ़ के साथ एक भी मुल्क खड़ा नहीं है। जो उसके इत्तेहादी थे, आपने देख लिया, रूस, अमेरिका जैसे मुल्क जो हैं वो उसकी किसी बात को सेकंड नहीं कर रहे, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त दुनिया मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ मान रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले दिन ही ये ऑफर कर दी थी कि किसी भी गैर जानबदार मुल्क से इसकी तहकीकात करवा ली जाए कि पाकिस्तान पहलगाम दहशत गर्दी में शामिल नहीं है, और इससे बढ़कर पाकिस्तान ने इस दहशत गर्दी की मजम्मत भी कर दी थी। उसके बाद इंडिया के पास कोई एक भी मौक़िफ़ ऐसा नहीं है कि वो जो दुनिया के सामने रख सके। इसी तरह सिंतास का जो मुआहदा है उसमें जैसा कि आपने फरमाया और दुरुस्त फरमाया है कि आलमी बैंक के सदर ने, जो कि एक इंडियन सिख है, उसने भी बरमला कह दिया है कि इस मुआहदे में किसी तरह भी कोई मुल्क, पाकिस्तान हो या इंडिया, वो एक तरफा तौर पर इस मुआहदे को ख़त्म नहीं कर सकता, और ये मुआहदा जो है वो मुकम्मल तौर पर स्टैंड कर रहा है। तो इन हालात में मैं समझता हूँ जब इतनी बुरी तरह मोदी के मुंह पर थप्पड़ पड़ा है और वो झूठा साबित हुआ है और वो पाकिस्तान में मुदाखलत का मुर्तकिब पाया गया है, तो लिहाजा उससे हम किसी शरारत की उम्मीद हमें ख़त्म नहीं करनी चाहिए, और ये उम्मीद रखनी चाहिए कि इंडिया किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के साथ छेड़खानी से तो बाज नहीं आएगा। लेकिन बड़ी जंग का मैं समझता हूँ कि अब मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह जवाब दिया है और पाकिस्तान की कैपेसिटी जिस लेवल पर नज़र आई है,
میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اس کے بعد اگر پھر بھی جنگ کی طرف آتا ہے تو یقیناً وہ اس کو گھاٹے کا سودا ہوگا، اور پاکستان کا اگلا جواب جو ہے وہ پہلے سے بڑھ کر ہوگا۔ جی غلام حیدر شیخ صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں، بات آگے لے کے چلتے ہیں، کہ اتنا دباؤ میں، اتنے پریشر میں، ایک طویل عرصے سے کوشش کی جا رہی تھی، پاکستان کی پہلے دن سے خواہش تھی کہ یہ معاملات جنگ سے، طاقت سے نہیں حل ہوں گے، یہ معاملات جو ہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ہی ہمیشہ حل ہوئے ہیں۔ پچھلی جتنے جنگیں ہوئی ہیں ان کے بعد بھی ٹیبل پہ ہی بیٹھنا پڑا ہے، اور اب بھی آپ جتنی مرضی جنگ کر لیں اس کے بعد بھی آپ کو ٹیبل پہ بیٹھنا، لیکن وہ مودی سرکار ٹیبل پہ آنے کے لیے تیار نہیں تھی جب تک کہ وہ دباؤ کا شکار نہ ہو۔ پاکستان نے اتنا دباؤ اس پہ اب ڈال دیا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسے ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا، اور کشمیر سندھ معاہدہ، طاس معاہدے سمیت دیگر معاملات پر اسے گفتگو کرنی پڑے گی، گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، ممکن ہے ایسا ہی ہوگا؟ دنیا میں دو مذاہب ہیں جن کا کہ ایک کے تو اپنی کوئی ریاست نہیں تھی لیکن ان کی ریاست بنا دی گئی، دوسرا ہندو تھا، ان کا ہندوستان تھا، یہ ایک تاریخی ہے، ایک ملک ہے بس، اور دوسرا اسرائیل یہودیوں کا۔ اب ان دونوں کا گٹھ جوڑ اس طرح ہے اور ان کی سوچ اس طرح مل رہی ہے کہ جو غزہ میں، فلسطین میں اسرائیل کر رہا ہے، اور جتنی ہٹ درمی سے دنیا میں کتنے اس کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود وہ نہتے لوگوں پہ بمباریاں کر رہا ہے، اور لوگوں کے کہنے کے اوپر بھی، دنیا کے ممالک کے کہنے کے باوجود بھی وہ رک نہیں رہا۔ اسی طرح یہ جو ہندو توا ہے، جو ہندو سوچ ہے، وہ کاپی کر رہی ہے اسرائیل کو، اور اسی طرز کے اوپر وہ اپنا رویہ برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ تو دنیا ادھر اسرائیل کو مذاکرات کے لیے کہتی ہے، وہ مذاکرات نہیں کرتا، جنگ بندی کے لیے کہتی ہے، جنگ بندی نہیں کرتا، ان کو مذاکرات کے لیے کہا جاتا ہے تو یہ پسو پیش سے کام لیتے ہیں۔ اور اقوام متحدہ بھی جانتا ہے اس بات کو، اقوام متحدہ کو بھی یہ مقبوضہ کشمیر میں رسائی تک نہیں دیتے، انٹرنیشنل میڈیا کو رسائی نہیں دیتے، تو یہ سب جانتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ وہاں پر نہتے لوگوں کو، بوڑھے عورتوں کو، بچوں کو یہ روزانہ زود و کوب کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، مارتے ہیں، جیلوں میں بند کر کے رکھتے ہیں۔ ایسے ایسے انسانیت سوز وہاں پر واقعات ہوتے ہیں جو کہ دنیا کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہی کوئی مسلمان ملک اس طرح کرتا تو ساری دنیا مل کے اس کو تباہ کر دیتی۔ تو یہ مذہبی تعصب بھی ہے اور یہ ایک عالمی چال بھی ہے۔ بیک گراؤنڈ غلام حیدر صاحب کچھ بھی ہو، پاکستان نہ تو غزہ ہے، نہ ہی جو انڈیا ہے وہ اسرائیل ہے۔ انڈیا چاہے اسرائیل کی پشت پناہی حاصل ہے، لیکن سامنے جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ پاکستان نے کہ میں کیا چیز ہوں، اور کیا اس نے اپنے جواب سے پوری دنیا کو ثابت کر دیا۔ اصل جو سوال تھا وہ یہ ہے، کیا یہ ٹیبل پہ اسے بیٹھنا پڑے گا اور معاملات سلجھانے پڑیں گے؟ تو لازمی دیکھیں سدھرنے چاہیے اور سدھارنے پڑیں گے۔ اگر پڑوسی بن کے رہنا ہے، اور اگر پڑوسی نہیں بننا تو یہ اپنی جو ہے وہ سرزمین اٹھا کے کہاں لے کے جائیں گے؟ یہ ان کو تو ہر حال میں گزارا کرنا ہے، لیکن وہ جو ایک ہٹ درمی ہے، وہ ہٹ درمی کا جو عنصر ہے اور جو مذہبی تعصب ہے، وہ چین سے نہیں بیٹھنے دیتا نا، وہ اس طرف امن کی طرف نہیں آنے دیتا۔ لیکن رانا صفدر صاحب، اب جو انڈین عوام ہے وہ بھی بول اٹھی ہے،
اس نے بھی اب جو پہلے تھا کہ وہ جھوٹ سچ کے ساتھ وہ اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے تھے، مودی سرکار کی پشپنائی کر رہے تھے، لیکن جنگ بندی کے بعد اب وہ بول پڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، مودی سرکار نے ہماری جو ہے جگ ہسائی کروائی ہے، اس نے ہماری جو ہے خون پسینے کی کمائی ٹیکس کے طور پر لی ہے، لیکن جب موقع آیا ہے تو اس نے جو ہے بھارت کو جو ہے وہ شکست سے دوچار کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال میں یا تو مودی کو استعفیٰ دے کے جانا پڑے گا یا ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا؟ اور کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ مودی سرکار کی جو چولیں ہیں وہ اب ہل گئی ہیں، اب اس کے جانے کے دن آ گئے ہیں، اب اسے راستہ نہیں ملے گا، جو کچھ مرضی کر لے وہ؟ بالکل شاہ صاحب، کچھ ایسی ہی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ مودی جو ہے یہ بند گلی میں اس وقت قید ہو چکا ہے۔ جو اس نے جال پاکستان کے لیے بچھایا تھا خود اس کے اپنے گلے میں پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ عوام کو جو اس نے خواب دکھائے تھے ان خواب کی تعبیر اس کے پاس کسی ایک کی بھی نہیں ہے۔ نہ ہی کوئی وہ پاکستان کا جہاز دکھا سکا ہے، نہ کوئی پائلٹ دکھا سکا ہے کہ جو اس نے پکڑا ہو یا کوئی جہاز گرایا ہو۔ ایون کوئی ایک واقعہ نہیں بتا سکتا اس جنگ کا، اس جو ابھی کلیش ہوا ہے کہ جس میں انڈیا کا کسی طرح سے بھی کوئی پلڑا بھاری ہوا ہو۔ تو لہٰذا ان کے میڈیا کو آپ دیکھیں تو میڈیا ان کا جوکر کی طرح تماشا لگایا ہوا تھا انہوں نے کہ پاکستان کو نیست و نابود کر دیں گے، اللہ نہ کرے، اور پاکستان کو یہ کر دیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور اور کراچی میں ان کی فوجیں جو ہے داخل وہ کر چکے تھے۔ تو ایسے بیوقوف قسم کے جاہل قسم کے میڈیا نے عوام کی توقعات جو تھی وہ بڑھا دی تھی کہ شاید انڈیا ایک بہت سپر طاقت ہے اور وہ سپر طاقت جو ہے وہ پاکستان کو چند لمحوں میں نگل جائے گی، لیکن ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ اچھا، یہ رانا صفدر صاحب، یہ بڑی اچھی آپ نے زبردست بات بیچ میں کی ہے کہ میڈیا کا جو انڈیا کا کردار ہے اور پاکستان کے میڈیا کا کردار بڑا ہی مختلف رہا اور بڑا ہی سالڈ رہا انڈیا کے۔ جہاں میدان میں پاک فوج نے جو ہے وہ اپنی سپرمیسی دکھائی ہے، وہیں میڈیا ہمارے نے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو چاہے نیشنل میڈیا ہو، اس نے بھی انڈیا کے میڈیا اور سوشل میڈیا کو بڑی زبردست طریقے سے جو ہے وہ مارا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنگ میں جو ہے وہ میڈیا کا کیا کردار رہا اور کیا اس نے بہت زبردست کردار ادا نہیں کیا؟ سر بہت زبردست پاکستان کے میڈیا کی اس وقت پوری دنیا میں تعریف ہوئی ہے، اور انڈیا کے میڈیا کی آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح جگ ہنسائی ہوئی ہے۔ ان کو ہر بات میں اپنا تھوکا ہوا چاٹنا پڑا، اور ایون ان کے کئی اینکرز نے معافی مانگی قوم سے کہ ہم جھوٹ بول رہے تھے، لہٰذا ہم اس غلط بیانی پر معذرت پائیں۔ جبکہ پاکستان کے میڈیا نے اپنی قوم کا حوصلہ بلند رکھا، اور آپ نے دیکھا کہ پاکستانی قوم ان دنوں میں کسی بھی جگہ پر کسی بھی طرح کے کسی بھی ہراسمنٹ کا شکار نہیں ہوئی، اور لوگ اپنے کاروبار زندگی اسی طرح سر انجام دیتے رہے جس طرح کے جنگ سے پہلے وہ سر انجام دے رہے تھے۔ اس کے لیے آپ کے ISPR کی جو روزانہ کی بریفنگ تھی اس کا بڑا، وہ بھی ایک میڈیا کا حصہ تھا، اس کا بہت پازیٹیو رول رہا، اور پاکستان کے تمام چینلز کا، اخبارات کا اس میں بہت مناسب رول رہا، جس کی وجہ سے پاکستان آج کسی بھی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہا، اور کوئی بھی بات ہم نے جو کی ہے اس سے ہم نہیں مکرے۔ ہم نے کہا کہ ہم نے 6 جہاز گرائے ہیں، تو آج بھی دنیا اس بات کو سیکنڈ کر رہی ہے کہ پاکستان نے انڈیا کے 6 جہاز گرائے ہیں۔ اسی طرح پاکستان نے جب کہا کہ ہم نے حملہ کیا ہے تو دنیا نے مانا کہ پاکستان نے حملہ کیا ہے، جبکہ انڈیا کے کسی بات کو بھی دنیا کے کسی پلیٹ فارم سے تائید حاصل نہیں ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا کردار کے ساتھ ساتھ ہماری عوام کا جو ایک مورال تھا وہ بلند رہا،
اور الحمدللہ ہمارے شہیدوں نے اور ہماری بحریہ نے اور ہماری پیدل فوج نے خدا کے فضل سے وہ مار کے سر انجام دیے ہیں جو آنے والے کئی دہائیوں میں آپ یقین کریں کہ جنگی نصاب میں پڑھایا جائے گے. اچھا غلام حیدر شیخ صاحب، جیسا کہ رانا صفدر صاحب نے کہا، ہمارے نہ صرف عوام، پاک فوج، اہل سیاست، میڈیا سارے ہی ایک پیج پر رہے. اچھا سوشل میڈیا کا بھی جو کردار تھا وہ حالانکہ عام طور پہ تنقید کی جاتی تھی، لیکن اس میں وہ بہت زبردست طریقے سے بڑا ہی متحد ہو کے ایک پلیٹ فارم کی طرح اس نے بھی کام کیا. لیکن اس میں کچھ کسی حد تک بڑے ہی کم لوگ ایسے تھے جس میں اوورسیز سوشل میڈیا کے کچھ لوگ اور کچھ ایسے لوگ جو کہ وہ ایکچوئل انڈیا کے جو لوگ تھے، انہوں نے فیک جو تھے جنہوں نے اکاؤنٹ بنائے ہوئے تھے، انہوں نے پاکستان کے ریاست کے خلاف، اور تھوڑے سے لوگ، بڑے ہی ایک معمولی سی تعداد ہے جو پاکستان میں سوشل میڈیا کے لوگوں کی تھی کہ جنہوں نے منفی کردار بھی ادا کیا ہے. انہوں نے اداروں پہ تنقید کی، انہوں نے اس ساری صورتحال پہ جو جنگی تھی اس پہ تنقید کا نشانہ بنایا، اور وہ جو پیکا ایکٹ کو جس کو برا کہا جا رہا تھا، اب اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، اور ان سوشل میڈیا کو، ان لوگوں کو پر گرفت جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور ان کی لسٹیں بنا کر ان کو کیفے کردار تک پہنچانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایک مثبت قدم ہے اور ایسا ہونا چاہیے؟ جس نے فیک نیوز پیدا اس موقع پہ کرنے کی کوشش کی ہے، اپنے ملک اور اپنے اداروں کے خلاف جو ہے وہ حمزہ سرائی کی ہے، ان کو معاف نہیں کرنا چاہیے اور ان کو سخت سے سخت سزا دے کے عبرت کا نشان، آپ کیا سمجھتے ہیں، بنانا نہیں چاہیے؟ ادارے میں ہر جگہ پہ احتساب تو ہونا چاہیے، لیکن ایک بات ہے کہ اس پاک بھارت کشیدگی میں جتنا منفی پروپیگنڈا، غیر مہذب اور غیر اخلاقی بھارت کی میڈیا نے کیا، اس کے برعکس پاکستان کے میڈیا نے با اخلاق طور پہ اور انتہائی مثبت اور سچائی پہ استوار مبنی جو ہے وہ خبریں دیں. اب پانچوں انگلیاں برابر تو ہوتی نہیں ہیں، ظاہرہ ہم میں کچھ وطن دشمن ہیں، وہ جس وجہ سے بھی ہیں، لیکن وہ وطن دشمنی کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کا قلع کما کرنا چاہیے اور ان کا احتساب ہونا چاہیے اور فی الفور ہونا چاہیے، اس میں کوئی دیر نہیں کرنی چاہیے. اچھا صفدر علی خان صاحب، جیسا کہ اب جنگ جو ہے وہ جنگ بندی ہے اور ساری دنیا جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ دو ایٹمی ممالک کے درمیان جو ہے جو وقتی طور پہ جھڑپیں ہونی تھی، ایک مکمل جنگ تو نہیں ہوئی، جو جھڑپیں ہوئیں اس میں کون جیتا کون ہارا اس کا پتہ تو لگ گیا. اب اس مزید جنگ سے مزید نقصان ہی ہوگا، نہ صرف اس خطے کو بلکہ عالمی دنیا بھی اس پہ لپیٹ میں آ سکتی ہے. تو عالمی دنیا کی ایک کوشش ہے اور وہ ہونے بھی نہیں دے گی تو وہ کہ اس کو جو ہے اس کا سدباب کیا جائے. ان کے مثال بلکہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو بالکل جو تھا وہ مائنس پہ چلا گیا ہوا تھا، اس کو جو ہے وہ بوسٹ دیا اور کہا کہ اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے، اتنے ہزار سال سے یہ چل رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے مذاکرات کی بات جنگ بندی میں ہو رہی ہے اپنا دو ممالک کے درمیان، اسی طرح اس موقع پہ اپوزیشن نے بھی بڑا نمایاں کردار ادا کیا ہے، ایک متحد ہو کر جو ہے وہ پوری دنیا کو بتایا کہ ہم ایک ہیں. جہاں ملک کا مسئلہ آتا ہے، قومی مفاد کا مسئلہ، آپ کیا کہتے ہیں کہ وہاں مذاکرات ہو رہے ہیں، تو یہاں بھی قیام امن کے لیے اور اس اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے آگے بھی اور اس سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنے کے لیے جیسے میاں شہباز شریف نے دعوت دی ہے اور بانی پی ٹی آئی عمران خان نے اسے قبول کرتے ہوئے مذاکرات کی دعوت کو قبول کیا، اور یہاں جہاں وہ دو ممالک کے مذاکرات شروع ہو رہے ہیں وہاں یہ مذاکرات جو سیاسی ہیں ان کا بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں طرف جو ہے وہ خوش آئند بات ہے
اور یہ ہونی چاہیے، اور اس سے نہ صرف جو ہے ہم دنیا میں جو ہے وہ ایک بامن قوم کی حیثیت سے آگے بڑھ سکتے ہیں، دونوں ممالک انڈیا اور پاکستان، اسی طرح ہم جو ہماری سیاسی تفرقہ وہ بھی دور ہو سکتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے رانا صفدر علی خان صاحب؟ آپ کی آواز پھر بند ہو گیا جی، آپ کی آواز پھر بند ہو گئی ہے رانا صاحب، ذرا دیکھیے یہ کوئی آپ کا شرارت آپ سے ہوتی ہے۔ جی غلام نادر شیخ صاحب یہی سوال آپ پلیز اس پہ رسپونڈ دیجیے۔ جی سوال ہے وہ میں نے آپ کو پہلے کیا تھا کہ جہاں دو ممالک کے مذاکرات ہو رہے ہیں وہاں وزیر اعظم شہباز شریف نے اپوزیشن کو بھی مذاکرات کی دعوت دی اور بانی پی ٹی آئی نے اسے قبول کیا ہے۔ کیا آپ اس کو بھی سمجھتے نہیں ہیں یہ خوش آئند بات ہے، یہ جو ایک دفعہ ہم جنگ کی وجہ سے متحد ہوئے ہیں؟ سیاست میں یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ سیاست میں آپ سارے دروازے بند کر دیں ٹھیک ہے، یا ایک دروازہ کھلا رکھیں، ایسے نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، سارے دروازے کھلے رکھنے ہوتے ہیں سیاست میں، اور سیاست میں تو ہر پارٹی کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے، تو ہر کوئی اپنے نظریے کے مخالف ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، ٹھیک، نظریاتی طور پہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں، جی جی، لیکن ان کے لیے جگہ بنانی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک کہ آپ ان کے لیے جگہ نہیں بنائیں گے، آپ قومی سطح کے اوپر آپ ان معاملات کو حل نہیں کر سکتے جو کہ دنیا کو ہم نے ظاہر کرنا ہوتا ہے اپنی اجتماعیت کا، اپنے اتحاد کا۔ جی جی، تو یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ زیرو سے لے کر اوپر تک جتنا مرضی فگر جاتی ہے سب کو آپ شامل کریں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ زیرو ہے تو اس کو رہنے دو، نہیں، آپ زیرو بھی آئے گا، ایک بھی آئے گا، دو بھی، تین بھی، 10 بھی، 20 بھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک اچھی سوچ ہے، ایک اچھا عمل ہے کہ اندرونی طور کے اوپر بھی ہم جو ہے وہ مذاکرات کو جاری رکھیں، اور یہ مذاکرات صرف جو ہے وہ وقتی طور پہ نہیں ہونے چاہیے، یہ مذاکرات تو چلتے رہنے چاہیے۔ مذاکرات چلتے رہیں گے تو ملک کی فضا جو ہے وہ خوشگوار بھی رہے گی، اور جو معاملات جو بگڑتے ہیں وہ بھی سنور جائیں گے۔ جی رانا صفدر علی خان صاحب، آپ ہیں ہمارے ساتھ کہ اچھا وہ رانا صفدر صاحب کا وہ پرابلم ہو گئی۔ غلام نادر شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ بات وہی ہے کہ ہم نے جہاں اس جنگ کے موقع پر ہم متحد ہوئے، اپوزیشن ہو، عوام ہو یا میڈیا ہو، سب نے اپنی اپنی جگہ بھرپور کردار ادا کیا اور ہم نے اپنے دشمن کو جو ہے منہ توڑ جواب دیا۔ اب بھی ہم اگر جو ہمارے اپنے معاملات ہیں ان کو درست کرتے ہیں، ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں اور بین الاقوامی طور پر ہم دنیا کو بتاتے ہیں اور بالخصوص اپنے دشمن کو بتاتے ہیں کہ ہم ایک ہیں، تو یہ جو مذاکرات سے بھاگنے کا، بیانیہ بدلنے کا جو ہمیں نظر آتا ہے معاملات، وہ بھی جو ہیں وہ صحیح سمت کی طرف آ جائیں گے۔ مودی سرکار کو اب پاکستان کے ساتھ ایک میز پر بیٹھنا پڑے گا، ان معاملات کو سلجھانا پڑے گا۔ یہ معاملات سلجھیں گے تو ہی دونوں ممالک جو ہے وہ خوشحالی، ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکیں گے۔ اگر جنگ ہی جو ہے وہ حل ہوتا تو گزشتہ 3-4 جنگوں میں یہ معاملات حل چکے ہوتے۔ ہمیں ایک میز پر بیٹھنا ہے، معاملات کو سدھارنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔